آپ کی بھرپور تعلیموں میں دعوت دیتا ہوں. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا فکر ہے ان کے لیے. خود سے جینے کی ضد ہے, خود سے جیتنے کی ضد ہے. مجھے خود ہی کو ہرانا ہے. میں پھر بھی ہوں اس دنیا کا, لیکن میرے اندر ایک زمانہ ہے. تو آپ کی بھرپور تعلیموں میں پروفیسر حکیم امجد بھائی بھٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام لوگ کو السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت اور علمی انداز میں بہت ساری باتوں کو آپ کو کہہ دی, اور اس کا حاصل تو مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ مخلص ہو جائے, اور جب ہم اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں گے تو پھر ہم کمپنی کے ساتھ بھی آنرشپ فیل کریں گے. آنرشپ سے مراد کیا ہے کہ ہم کمپنی کا کام نہ سمجھیں, اپنا کام سمجھیں. یہ ہے آنرشپ. جب ہم کمپنی کے کام کو اپنا کام سمجھیں گے تو یقیناً ہم وقت پر مارکیٹ جائیں گے, وقت پر ہر سارے کام کریں گے, اور ساری چیزیں بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. کمپنی نے ہمیشہ سے, میں پچھلے کوئی 14-15 سال سے کمپنی کے ساتھ وابستہ ہوں. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ, اور بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو 30 سال سے کمپنی کے ساتھ ہیں. تو ہمارا جو کمپنی کے ساتھ رشتہ ہے وہ ہے اعتماد کا, اور ایسے ہی ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جتنی ہماری پروڈکٹ ہے, میں تو بہت ساری چیزوں کا حصہ ہوں, میں نے دیکھا ہے, آئی وٹنس ہوں کہ کوالٹی کے اوپر ہم کبھی بھی کسی بھی لیول کے اوپر کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کرتے. ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم اس میں کامیاب رہے ہیں کہ ہماری کوالٹی ایک نام ہے, اور جو لوگ پرانے ہیں وہ جانتے ہیں کوالٹی کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم مختلف تجربات کرتے رہتے ہیں, اللہ پاک کامیابی دیتے ہیں. تو یہ جو کوالٹی کے اوپر اعتماد ہے, صارفین کو تو ہے, مریضوں کو ہے, معالجین کو بھی ہے. اگر کسی لیول کے اوپر کوئی کمزوری یا بد اعتمادی ہے تو وہ شاید میرے سمیت ہماری اسٹیٹ ٹیم میں. ہمیں اتنا اعتماد نہیں کہ ہم پورے طریقے سے پوری طاقت کے ساتھ اپنے معالج کو, اپنے کلائنٹ کو, اپنے کسٹمر کو یہ بریف کر سکیں کہ یہ ہماری پروڈکٹ کس قدر ایفیکیسی رکھتی ہے. یہ ابھی عامر صاحب ایک اعتماد کی بات کر رہے تھے. اعتماد آپ کو کب آتا ہے؟ جب آپ کسی کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں, کسی کو بریفنگ دیتے ہیں کسی بھی کال کے دوران, تو آپ بول ہی نہیں سکتے, آپ کی کمیونیکیشن اسکل ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو اعتماد نہ ہو. اور اعتماد کب ہوگا؟ جب آپ کو نالج ہوگا. بہت سارے یہاں پر فارما گراؤنڈ کے لوگ ہیں سیلس میں, وہ یہ جانتے ہیں کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر چیمبر میں جاتے ہیں, تو کوئی ایک پروڈکٹ جس کی ہم نے اس کو بریفنگ دی ہے وہ ہر ہفتے رپیٹ کرتے ہیں, تو اس کو کامیابی ملتی ہے. وہ ڈاکٹر صاحب لکھیں نہ لکھیں, وہ ہر ہفتے جا کے اس کو گھنٹوں ویٹ کر کے صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ دوا یہ کام کرتی ہے. وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر صاحب نہیں جانتے؟ وہ یقیناً جانتے ہیں, لیکن وہ یاد کرانے کے لیے کہ ہماری پروڈکٹ ہے, آپ نے اس کو لکھنا ہے. بار بار ناکل کی جاتی ہے. تو یہاں ہمارے یہاں بھی یہ کہ ایک دفعہ ہم حکیم صاحب کے پاس گئے, کسی دکاندار کے پاس گئے, کسی اسٹور کے پاس گئے, اگر اس نے 1-2 دفعہ ہمیں اچھا رسپانس نہیں دیا تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ تو آرڈر نہیں دیتا. تو میرا خیال ہے کہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ آپ نے سنا, میں نے تو خیر وہ پروگرام بھی دیکھے ہیں بہت زبردست قسم کے جو ہم مارکیٹ شو میں کر رہے ہیں. تو یہ بھی بیسیکلی آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے, جیسے ہمارا لٹریچر ہے, لٹریچر ختم ہوا ہمارا کچھ عرصہ ہو گیا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ یہ جتنے تقریباً 100 کے قریب لوگ ہیں, کسی نے ڈیمانڈ کیا کہ فلاں لٹریچر مجھے چاہیے یا فلاں کیٹلاگ چاہیے. وہ کس لیے لکھا؟ آپ نے اپنے لیے تو نہیں لکھا ہوا نا, وہ آپ لوگوں کے لیے اور مارکیٹ کے لیے, معالجین کے لیے, دکانداروں کے لیے ہے, تاکہ وہ اس سے پڑھیں, اس سے استفادہ کریں, اور جو سوالات ابھرتے ہیں وہ پھر آپ ہم سے کریں.
تاکہ ہم اس کو آنسر کریں اور جو لوگوں کو فائدہ ہے وہ عام ہو. لیکن ہم اس کے اوپر کبھی بھی توجہ نہیں دیتے. ہم جاتے ہیں ہاں جی فلاں چیز تو نہیں چاہیے, وہ کہتا نہیں چاہیے, تو ہم اگلی دکان پر چلے جاتے ہیں. باقاعدہ طور پر وہاں پر اسٹے کر کے, جیسے میاں صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ فٹ ورک کیا ہے, تو یہی ہے کہ آپ بار بار جائیں, اس کو یاد دلائیں ہماری فلاں پروڈکٹ اس کام کے لیے ہے, فلاں پروڈکٹ اس کام کے لیے. لیکن یہ تو ہم اسی وقت بتا پائیں گے جب ہمیں خود معلومات ہوں گی. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. میرے سمیت ہم سب لوگ جو ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو یہ کام نہیں کر پا رہے. مارننگ شو میں جو ڈاکٹر صاحبہ اس کو بڑے ٹیکنیکلی انداز سے علمی بنیادوں پر وہ اس کو اویئر کر رہے ہیں پبلک کو, اور اس کو آگے کانٹیکٹ کس نے کرنا ہے, میں نے اور آپ نے کرنا ہے. کہ جو کمپنی نے کہنے کا کام تھا وہ تو کر دیا, لیکن کانٹیکٹ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ جو دکاندار اور کمپنی کے بیچ میں برج بننا وہ ہم نے بننا. تو وہ ہم جائیں گے پراپر طریقے سے تسلسل کے ساتھ, تو جب ہی ہوگا. آج میں آپ سے چھوٹی سی بات چند جملوں میں, کیونکہ جو اس طرح کی پروڈکٹ کی بات ہوتی ہے وہ اکثر خشک ہوا کرتی ہے. ہماری ایک پروڈکٹ ہے ارکے دسمول. ارکے دسمول خواتین کے لیے مشہور زمانہ ایک پروڈکٹ ہے, اور یہ خواتین کی جو اندرونی پیچیدہ مسائل ہیں ان کے اوپر بہت اچھا کام کرتی ہے. ظاہر خواتین ایک خاص مرحلے سے گزرتی ہیں, زچگی کے مرحلے سے, اور وہ ایک ایسا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں خاتون کو ایک طرح سے نئی زندگی ملتی ہے. اتنا مشکل پروسیس ہے, لیکن اللہ پاک کی شان ہے کہ وہ خاتون سروائیو بھی کرتی ہے اور اس کے بعد معمولات زندگی میں دوبارہ لوٹتی ہے اور صحت مند ہوتی ہے. لیکن اس پروسیس کے دوران کچھ پیچیدگیاں یا خرابیاں ہونے کا احتمال ہوتا ہے. وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ بد احتیاطی کی وجہ سے, موسم کی وجہ سے, یا خوراک کی کمی بیشی کی وجہ سے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ یوٹرس میں کچھ سویلنگ آ جاتی ہے, کوئی نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے, یا کچھ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے ارکے دسمول جو ہے وہ ہم نے مرتب کی ہے. اس کے اجزاء میرا خیال ہے شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے, حالانکہ ہر پروڈکٹ بوتل کے اوپر لکھے ہوئے. آپ سن لیجئے, شاید آپ کبھی پڑھ بھی لیں. افسرتین, اجوائن دیسی, اکاس بیل, املتاس, برگ سداب, برنجاسف, چوک چینی, ہلدی, رتن جو اور زیرہ سفید. یہ وہ اجزاء ہیں جو ہمارے نظام انہضام کو ٹھیک کرتے ہیں, گائنی کے جو پرابلمس ہیں ان کو درست رکھنے میں معاون ہے. ارکے دسمول زچہ کی صحت کا ضامن ہے, یعنی زچگی کے بعد نفاس کے عمل کو صحت اور مکمل کرتا ہے. زچگی کے بعد ایک بخار ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پرسوت کا بخار عام لفظوں میں, اس سے حفاظت کرتا ہے. زچگی کے بعد رحم میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے بچاتا ہے, یعنی سویلنگ ہو جائے گی یا وہاں پر برم آ گیا یا سوزش ہو گئی ہے تو اس سے محفوظ رکھتا ہے. رحم کو اپنی اصل جگہ پر لاتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر رحم کمزور ہو گیا, یوٹرس کمزور ہو گیا, تو اس سے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں رحم کا ٹل جانا. تو وہ اس کی کمزوری کی وجہ سے یا اس کے جو اعصاب ہیں وہ ویک ہو گئے, تو یہ اس میں بھی معاون ہے. رچہ کے ہارمونس کو اعتدال پر لاتا ہے, جسم کو بد شکل ہونے سے بچاتا ہے. یعنی کہ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ خواتین میں, خاص طور پر جن کا بلکی مزاج ہوتا ہے, ڈھیلا جسم ہوتا ہے, وہ زچگی کے بعد ان کا پیٹ تھوڑا باہر نکل آتا ہے یا کچھ جسم کا کچھ اور حصہ باہر نکل آتا ہے, تو وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. باقی خاتون سمارٹ ہوتی ہے, لیکن اس وجہ سے اس کے مسائل جو ہے نا وہ بد شکل سا ہو جاتا ہے. ارکے دسمول اس میں بہت زبردست کام کرتا ہے, میدا اور جگر کو طاقت دیتا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ کہ بھوک کو اصلی حالت پر لاتا ہے, تبخیر میدا سے نجات دیتا ہے. پیشاب میں اگر جلن ہو
या खुल करके ना आ रहा हो, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। एक बीमारी है खासतौर पर कि खवातीन में होती है, मर्दों में भी होती है लेकिन खवातीन में ज़्यादा है, पेट से हलक की तरफ उठने वाला गुबार, उसको कहते हैं बाउगोला या हिस्टेरिया, जिसमें बात खातून की ऐसी कैफियत होती है कि कम इलाकों में या देहातों में लोग समझते हैं शायद इसको किसी ने कुछ कर दिया या असेब या इस तरह की कुछ जिन्नात का साया हो गया, ऐसे बात होती है, लेकिन वो असल में बीमारी होती है। वो एक बुखारात उठते हैं, हलक की तरफ जाते हैं, गोला सा हलक में अटक जाता है, उसको कहते हैं बाउगोला या हिस्टेरिया। ये उस बीमारी में बहुत ज़बरदस्त काम करता है और लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर पीरों के पास जाते हैं और वो भी अपनी दिहाड़ी बनाते हैं और दूसरे लोग भी इसको जो आम वाले चीज़ हैं शहरों में हकीम या डॉक्टर, वो इसको बहुत बड़ी बीमारी बनाकर ठीक पैसे बैठते हैं, लेकिन वो बीमारी तो यकीनन ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका इलाज ये अर्क-ए-दस्तमोल बेहतरीन चीज़ है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इसी एक चीज़ से ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ठीक करने में 50% का शेयर देता है। उसके बाद आमतौर पर जो मसाइल होते हैं ख़वातीन के या ज़चगी के दौरान या बाद में, क्योंकि खुराक बिल्कुल शेड्यूल एकदम से चेंज हुआ होता है, मतली क्या सर चकराना, बदहज़मी, और उसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ज़चगी के बाद यानी कि विलादत के बाद कम से कम अगर हम 4 से 6 बोतल एक खातून को पिला दें, सुबह शाम छोटा कप चाय वाला आधा, यानी ये तकरीबन को 50 से 60 ml बनता है एक वक्त का, तो ये हम अगर पिलाएं 4 से 6 बोतल, तो उसको जो गायने के मसाइल हैं इस तरह से ज़चगी से रिलेटेड वो उनसे ना सिर्फ महफूज रहेगी बल्कि उसकी सेहत भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो सेहत की हिफाजत करनी चाहिए हमें भी, ख़वातीन को भी, और आपसे ये गुजारिश है कि ये जो अभी आपने सुना है इसको आप प्रैक्टिस कीजिए जाकर मुआलिजीन में, फील्ड में, आम दुकानदारों के पास। अगर आपको ये सारी बातें याद होंगी तो ब्रीफिंग के दौरान तो मुश्किल 2 या 3 बातें आप कह पाएंगे। अगर आप 2 बातें हर रिजल्ट में उनको करेंगे तो यकीनन आपको उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 1 महीने में आप 15 मुआलिजीन को टच करते हैं और हर बार टच करते हैं तो यकीनन उनमें से 5 से 10 लोग 7 लोग ऐसे होंगे जो अर्क-ए-दस्तमोल के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। और हमारा क्या मकसद है, बिजनेस तो हो ही रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो आम आवाम है जो बहुत ज़्यादा महंगा इलाज अफोर्ड नहीं करते, वो सस्ती दवाइयाँ लेके, और ऐसी दवाइयाँ जो जिनके नुकसानात या ज़हनी असरात जिनको हम साइड इफेक्ट कहते हैं आम लफ्ज़ों में, वो नहीं है। ये बिल्कुल मैंने आपको नुस्खा सुना दिया, जड़ी बूटियों के ऊपर बेस करता है, किसी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट या बैड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल बेफिक्र होकर इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये अगर आप उनको देंगे तो यकीनन ये ना सिर्फ लोगों की खिदमत होगी बल्कि बिजनेस की शक्ल में आपकी अपनी खिदमत होगी, और जब आप अपनी खिदमत करेंगे, अपने साथ मुखलिस होंगे, तो फिर कंपनी का अल्टीमेटली ये हो जाएगा। और आखिरी बात कि हमारी सेल में जो मीडिया प्रोडक्ट है उनकी सेल तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो हमारी मेडिसिन है, ये भी अर्क-ए-दस्तमोल का भी मैंने जिक्र किया था थोड़ा सा, ये भी एक मेडिसिन है, तो इसका जिक्र क्यों, इसकी सेल क्यों कम है? अगर मीडिया प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा है तो वो कंपनी उसको प्रमोट कर रही है, टीवी के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, सारा हो रहा है, तो वो ऑर्डर मिल रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें अवेयरनेस से मुतल्लिक़ हैं, प्रमोशन से मुतल्लिक़ हैं, प्रोडक्ट ब्रीफिंग के मुतल्लिक़ हैं, मेडिसिन हैं, गोलियाँ हैं, सीरम हैं, उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा फोकस कम है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दें, जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप मांगें, लेकिन मांगने का तरीका प्रॉपर चैनल होना चाहिए। आप अपने अफसर से कहें, मैनेजर से कहें, मैनेजर रिटर्न अपनी वो डिमांड बना के हेड ऑफिस को करें, वो फिर डॉक्टर साहब बैठेंगे, सारा मियाँ साहब, वो उसको देखेंगे। तो मेरा भी ख्याल कभी मैंने नहीं देखा 15 सालों में कोई चीज़ किसी भी एरिया से डिमांड की गई है जायज़, तो वो उसको पूरा न किया होता।
مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کا برا نہیں محسوس کریں گے اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کر کے کمپنی کے اعتماد کو بڑھائیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. یقیناً آپ لوگوں نے علمی دنیا سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کیا ہی ہوگا. باقی بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، ماشاء اللہ سے